اسد عمر صاحب آپ کی ضمانت ہو گئی ہے سر. سر مبارک ہو، آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ مطلب ایک مقدمہ جس میں 1 سال کی تحقیق کے بعد وہ یہ نہیں بتا سکے کہ میرے پر الزام کیا ہے، اس پہ آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں ضمانت کی. لیکن خان صاحب کی نہیں ہو رہی سر. آپ کی ضمانت ہوئی ہے. دیر سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کو. جی جی سر خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی اور آپ کی ضمانت ہوئی ہے، خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی سر. صاحب کو نہیں مل رہی ہے. سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، میرے خیال میں تو جو الزامات ہیں وہ کسی کے اوپر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں الزام تو کم سے کم لگایا. یہاں تو آپ پوری FIR پڑھ لیں دوبارہ، اور آج بھی وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے. تو ان کو تو ساتھ معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے صرف پریشر دباؤ ڈالنے کے لیے. عمر صاحب یہ بتائیے گا سر، جس طرح پارٹی چھوڑ دیتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. اسد عمر صاحب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر. سر وہ آپ کو پتہ ہے پارٹی والوں کو اجازت نہیں میری، صرف وکیلوں کو اور فیملی کو اس کی اجازت نہیں. اسد عمر صاحب کیا PTI کا حصہ ہے. 3 دفعہ سوال پوچھو گے آپ کے خیال میں میرے اوپر 3 درجن بھی مقدمے چل رہے ہوتے ہیں. سر جو صدر نے الیکشن کے لیے فعالیت کی اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ کیا وہ ہونے جا رہے ہیں یا صدر دونوں ویکٹوں کی دونوں سائڈ سے کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب نے جو بتایا ہے وہ بالکل آئین کے اندر واضح لکھا ہے. درست انہوں نے بات کی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہلے سے موجود ہے اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک ہی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. سر سائفر کا ایک ہی کیس چل رہا ہے سر. شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہے، عمران خان گرفتار ہے، اسد عمر صاحب کو ضمانت مل گئی ہے. وجہ سر وہ کانفرنس تو نہیں ہے. اس کا میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. آپ کو FIR پڑھ لیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ میرے اوپر الزام ہے کیا. 27 وہاں پہ غلط الزام میرے کو الزام لگائے تو الزام ہی کوئی نہیں. سر جلسے میں 27 مارچ کو اصلی سائفر تھا. یہ تو وزیر اعظم ہی بتا سکتے ہیں. سلیم صافی نے کہا کہ سائفر کا پیلا کلر ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہے سائفر کا؟ وہ بہت بڑے صحافی ہیں. سر آپ بادام آپ گواہ تو نہیں بننے والے سر. سر اس وقت فیصلہ لکھوایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ضمانت کا ختم ہو جائے گی؟ کیسے آرگومنٹ رہے؟ کارروائی کیا رہی؟ آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھو اگر لیگلی میں بتاؤ، آئینی طور پر بتاؤ، اور جو قوانین ہے اور رول ہے اس کے مطابق جو اکیوز کے رائٹس ہے اور ضمانت کے جو مسلم اصول جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مد نظر رکھنے چاہیے بیل گرانٹ کرنے اور ریفیوز کرنے کے، اس کی لائٹ میں تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ جو ہم نے سبمیشنز کی ہے اور پراسیکیوشن نے جو اندر ان کیمرہ ذکر کیا، آلدو بعد میں انہوں نے اوپن کورٹ میں کچھ سبمیشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائی ہے، اس کو مد نظر رکھتے تو بیل ہر صورت ہونے چاہیے. اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی آرڈر ہو سکتا ہے. ادروائز سر ابھی جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی آپ موجود تھے، کیا جی پروسیکیوشن کی طرف سے چیزیں سامنے آئی؟ دیکھو جب ایک مرتبہ کورٹ کہے کہ یہ پروسیڈنگ ان کیمرہ ہے تو پھر اس کی جو سبمیشن ہے آپ نہیں پروڈیوس کر سکتے. پر میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات پراسیکیوشن نے اپنی آرگومنٹس میں کی ہے جو میں کہوں کہ ایسا ہے کہ وہ ان کیمرہ ہونے چاہیے اور باہر نہیں آنے چاہیے. جس طرح پہلے ہماری ساری سبمیشنز ہو گئی اوپن کورٹ میں، اس لیے ان کی بھی اوپن کورٹ نے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کریں، کیونکہ ان کی تو سبمیشن ہی نہیں تھی جو اندر میں نے سنی. اس کو نفی کیجیے گا یا مثبت میں بتائیے گا کہ کیا اعظم خان سے متعلق 164 کا بیان ہے اس طرح کچھ سبمٹ تو نہیں؟ اعظم خان کے مطابق انہوں نے سبمٹ نہیں کی، پر انہوں نے پڑھا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ اس کا ضرور پڑھا ہے. یہ تو ایک پروسیڈنگز ہے وہ چلاتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ ان یوزول. وہ سارا کہتا ہے وہ جج صاحب نے بھی یہ آبزرو تو ضرور کیا ہے کہ یہ بیل میٹر ہے، یہ ڈیپر اپریسیشن میں تو میں نہیں جاتا، میں سرسری سا دیکھوں گا. البتہ انہوں نے پڑھا ضرور ہے. اعظم خان سے متعلق یہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جو یہاں پر پیش کی؟ میں یہ کہتا ہوں یس وہی والا ان کو پڑھا ہے. ادروائز ان کیمرہ پروسیڈنگ سے میں جو سمجھا ہوں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے تلینا ایک پردہ ڈالنے کے لیے، جس طرح اکثر لوگ انگریزی میں آرڈر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، کہنے میں بعد میں آرڈر کروں گا، تو وہ نہیں کرتے. تو یہ وہی تھا اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ تم لوگ نکلو، کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتے کیا سبمیشنز کریں. معاملے میں اعظم خان پرنسپل سیکرٹری عمران خان وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے اعظم خان نہ کورٹ میں آئے، نہ اکیوز کے دائرے میں، نہ انہوں نے کچھ بنایا ہے. اس کی سٹیٹس کیا ہے؟ البتہ اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو گواہ کے طور پر ان کو انہوں نے رکھا ہے. اگر آپ نے گواہ کے طور پر رکھا تو جو بندہ اپنے گھر سے 1 مہینہ باہر رہے اور اس کو اغوا کیا اور اس کے اغوا کی اپلیکیشن دی گئی اور اس کی گمشدگی کی ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو اور اس میں بڑے رسپانسیبل لوگ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہے ہو کہ ان کی گمشدگی ہوئی
ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ہو تو وہ اگر آخری دن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے تو قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ ازیوم کر لو وہ اکیوز نہیں بھی ہے, اس کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے 164 کی اسٹیٹمنٹ لے لی ہے, انہوں نے اکٹھی کر لی. ایسی اسٹیٹمنٹ کی کو اکیوز یا جو آپ کے ساتھ شریک ہو اس میں کوئی اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے. سر اس حالدار کی طرح اعظم خان بھی بطور گواہ پیش ہو رہا ہے. دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن اعظم خان کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ جی ان سے کس سرکمسٹانسز میں یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے, پر میں قانونی طور پر اگر آپ کو بتاؤں تو اس کی کوئی وقت نہیں اس کی اسٹیٹمنٹ کی. یعنی کہ خبر تو آپ نے دے دی کہ بطور گواہ کو پیش کر دیا ہے. اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے پیش کر دی تھی, تو انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, اوپن کورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اعظم خان کا ذکر تو ہوا ہے, اوپن کورٹ میں ذکر ہوا ہے. اب عمران خان کے وجہ سے یہ بھی کہ اگر آج اپنے یہاں پر ضمانت ملتی ہے تو ایک ٹیم لائب کی ہے وہ پہنچ چکی ہے, تو کیا ہو کیا رہے کس کیس میں؟ دیکھو ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے آج تک ایز وی اسپیک ایز آف ٹوڈے نہ خان صاحب کو بتایا کہ ہاں آپ انڈر اریسٹ ہے, اور نہیں اس عدالت سے آج 2 بجے تک, یہ 2 بجے کے ٹائم تھے, نہیں اس عدالت سے یہ آرڈر لے کے گئے ہیں کہ ہمیں اس کی وہ چاہیے. تو اگر وہ اپنے مرضی کرتے تو دیکھو نا بعض سرکمسٹانس میں یہ جج بھی خود ہے, یہ جوری بھی خود ہے, یہ کمپلیننٹ بھی خود ہے, یہ گواہ بھی خود ہے, گواہ بھی ہیں ان کے, تو پھر اگر کسی کو اریسٹ کرے تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیگلٹی کی بھی انتہا ہے. جس عدالت میں آپ کھڑے ہیں اس کے بارے میں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دی کسی کو بھی نہیں پتا تھا, اور اس کے بعد یہ بھی پتا کہ اتنے دن سے وہ ریمانڈ پر ہے اور سماج چل رہی اور ریمانڈ پہ دیتے بھی ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن نا وہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عدالتوں بھی ایک طریقہ کار سے چلتا ہے. اگر پراسیکیوشن آ جاتی ہے اور وہ کسی کی کسٹڈی مانگتی ہے تو آن آپ عدالتیں ایسے کر بھی دیتی ہے, لیکن اس وقت عدالتیں بھی بہت پریشر میں ہیں. عدالتیں اپنے استطاعت کے مطابق کام کر رہی ہے, لیکن وہ بھی بہت انڈر پریشر ہے. جس طرح ملک کے سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی ججز ہیں, اس ملک اس معاشرے کے لوگ ہیں, وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں, اپنے بچوں بیوی سے ملتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں, جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, خوشی غمی پہ جاتے ہیں. کیا ان کو لوگ کچھ نہیں کہتے؟ کیا وہ رات کو ٹی وی نہیں دیکھتے؟ ملک کے سرکمسٹانسز سے وہ واقف نہیں ہے. وہ بھی آپ کی ٹیم نے مزید کیس جس میں عمران خان کی ضمانتیں مسترد ہوئی, ہم نے دیکھا لاہور میں, یہاں پر ان کو سوال سے کوئی ایسی درخواست دی ہے کہ کم سے کم کیونکہ وہ جیل میں تھے اور پیش نہیں ہو سکے تو آپ ان کو موقع دیں کہ وہ یس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, وہ ساری اپلیکیشنیں پینڈنگ ہیں. وہ تو فیصلہ ماشاءاللہ 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ ہوا, ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے کورٹ سم ٹائم جو ہے نا ججمنٹ ریزرو کر دیتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں ان کی نوعیت بڑا نیچر اور سینسٹیو ہوتا ہے, اس میں ججز صاحبان کو بھی چاہیے کہ سرکمسٹانسز کی متقاضی رکھتے ہوئے وہ جلد سے جلد فیصلے دے دے, شارٹ آرڈر ایشو کر دے اور پھر ڈیٹیل آرڈر دے دے تو ہونے چاہیے. اٹک جیل میں سماج سے متعلق کوئی قانونی نقطہ تھا جس میں فیصلہ ہو گیا, فیصلہ محفوظ ہو گیا, دیکھیے آپ سمجھتے کہ 2 دن ہو گئے اس کو آ جانا چاہیے تھا, حتیٰ کہ اس میں سماعت بھی ہو گئی؟ نہیں وہ تو ہو چکا ہے اور جلدی آنا چاہیے تھا. جج صاحبان میں کہتا ہوں کہ امید تو ہے کہ آج ہی آ جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹک جیل میں وہ ہو کیوں, ہیئرنگ کیوں؟ آج بھی تو جج صاحب ادھر بیٹھتے ہیں, ہماری تو اسی عدالت میں اسی فورم میں ہم آتے رہے. 180 سے زیادہ کیسز ہیں, 300 سے زیادہ پیشے انہی کورٹوں میں ہم نے بک کی ہے. پورا ٹرائل یہاں G11 میں ہوا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے, گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ ایپیٹ میں بھی آ سکتے ہو, پھر اٹک ٹرائل کی کیا بات ہے؟ یہ تو آن دا فیس آف اٹ غلط ہے. ایک ایسا شخص جس نے ملک میں 3 کینسر اسپتال بنائے, نمل یونیورسٹی بنائی, ملک کو ورلڈ کپ دیا, ایسے فیس کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا کیا میسج آ رہا ہے؟ بڑا ہی غلط ہے. اس وقت ایک کریٹیکل سچویشن میں آپ کو بتاؤں, آج دن 2 بندوں کی ہے. یہ وہ 2 ہستیاں ہیں کہ ایک آکسفورڈ سے پڑھا ہوا, دوسرا کیمبرج سے. خان صاحب آکسفورڈ گئے ہیں, شاہ محمود قریشی کیمبرج سے. یہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو, اور شاہ محمود قریشی کی آپ ہتھکڑیاں لگا